اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ یوسف کی آیت نمبر 36 سے ہو رہا ہے۔ یہاں تک جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے تو یوسف علیہ السلام کو ان لوگوں نے جیل میں بھیج دیا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، کہ ان کے ساتھ جیل میں دو اور نوجوان آ گئے۔ قال احدہما، ان دونوں میں سے ایک نے کہا انی ارانی آصر خمرہ، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں پھلوں سے شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا، کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں اپنے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تاکل الطیر منہ، اور پرندے ان روٹیوں میں سے کھا رہے ہیں۔ نبئنا بتاویلہ، ہمیں ان کی تعبیر بتا دیجئے۔ انا نراک من المحسنین، بے شک ہم نے آپ کو نیک پایا ہے۔ قال لا یاتکما طعام ترزقانہ، یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو کھانا تمہیں دیا جاتا ہے وہ نہیں آئے گا، الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتیکما، کہ اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور ان دونوں خوابوں کی تعبیر اس علم سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے۔ انی ترکت ملت قوم، میں اس قوم کا مذہب چھوڑے ہوئے ہوں، لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون، اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں پیروی کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کے مذہب کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے مذہب کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمیں لائق نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہمارے اوپر اور تمام لوگوں کے اوپر ایک احسان ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت وہ شکر نہیں کرتی۔ یا صاحب السجن، اے قید کے ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف طرح کے لوگ اچھے ہیں، ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ جو یکتا ہے اور غالب ہے۔ ما تعبدون من دونہ، اس کو چھوڑ کر تم نہیں عبادت کرتے، الا اسماء سمیتموہا انتم، مگر وہ صرف چند نام ہیں جو تم نے رکھ دیے ہیں، وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ دیے ہیں۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کی کوئی سند، کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ ہی کا ہے۔ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ، اور اس نے حکم دیا ہے کہ صرف اسی ہی کی عبادت کرو۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ یہاں یوسف علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کی اللہ کو چھوڑ کر عبادت کی جاتی ہے وہ چند نام ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کے کچھ ہستیاں تھیں نیکوکار، ان کو پوجا جا رہا ہے، کچھ بت بنا لیے گئے ہیں، اور پھر ان سے طرح طرح کے قصے منسوب کر دیے گئے ہیں، یعنی کوئی حاجت روا ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی بچے دیتا ہے، کوئی روزگار دیتا ہے، کوئی بلائیں ٹالتا ہے، تو یہ چیزیں
لوگوں نے منسوب کر رکھی ہیں جو کہ صرف نام ہے، حالانکہ حکم صرف اللہ کا ہے۔ یعنی جو غالب ہے وہ تو ہر چیز جو دیکھ رہا ہے، ہر جگہ موجود ہے، لوگ اس کے ساتھ یہ چیزیں منسوب نہیں کر رہے، بلکہ ان سے ہٹ کر اور لوگ جو گزر گئے ہیں، بھلے زبانیں جو ہے نا ان کو بھلا دیا ہے، لیکن ان سے یہ قصے منسوب ہیں کہ فلاں دربار یا فلاں مزار، وہاں سے بچے مل جاتے ہیں، فلاں سے روزگار چل جاتا ہے، فلاں حاجت روا ہے اور فلاں مشکل کشا ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر آج کے دور میں ہمارے لوگوں نے کچھ اور بھی ورد وظائف گھڑ لیے ہیں خود سے، یعنی کہ یہ اتنی بار پڑھو تو یہ والا کام ہو جائے گا، یہ اتنی بار پڑھو تو یہ والا کام ہو جائے گا۔ یہ سب شرک کی اقسام ہیں۔ اگر آپ کے کچھ مسائل ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کریں، وہ آپ کی ساری مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ وہی حاجت روا اور وہی مشکل کشا ہے۔ اس کو چھوڑ کر آپ جو بھی راستہ اختیار کریں گے وہ شرک میں آئے گا، اور اس کی وعید اللہ نے دی ہے کہ اللہ ہر طرح کا گناہ معاف کر دے گا مگر شرک معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ قرآن کریم ہماری آخرت سنوارتا ہے، ہماری دنیا جو ہے وہ اچھی کرتا ہے، عقائد کی اصلاح کرتا ہے، اور جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے آپ کے نظریات خود بخود ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ لوگوں کے سامنے قرآن کی تعلیم لائی جائے، ان کو کہا جائے کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم نے کسی اور در پہ نہیں جانا، کوئی اور راستہ اختیار نہیں کرنا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔